بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ پھر مل کے صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ بات پچھلے چند دنوں سے روزے کے فلسفے اور حکمت، یعنی روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں اور روزہ سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ یہ موضوع اس کی طرف توجہ کم ہے۔ اس کے جو نقصانات ہیں، ایک نقصان یہ ہے کہ ہماری جو جوان بچے ہیں پڑھے لکھے، ان کو جب تک ہم اسلام کا فائدہ نہیں بتائیں گے، ہم عادتاً نماز پڑھتے ہیں، کہیں سے عادت پڑ گئی ہے، ماں باپ پڑھتے تھے یا کوئی استاد پڑھتا تھا، تو عادتاً ہی پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو عادت ہے وہ ہمارے بچے بھی کریں۔ وہ جو ان کو سکول کالج میں نظر آتا ہے یا ان کے دوست بار کرتے ہیں، ان کو وہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ روزہ اور نماز عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ اصول کافی میں یہ حدیثیں ہیں اس مضمون کی کہ بعض لوگ ہیں وہ جو نماز پڑھتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، لیکن عادت سے مجبور ہیں۔ اور اس نماز کا کوئی ہو جاتی ہے نماز، یعنی فقہی طور پر فقیہ سے پوچھے تو اس کی نماز ادا ہے، لیکن جس غرض کے لیے اللہ نے نماز واجب کی ہے وہ آدمی وہیں کھڑا ہے، بلکہ بعض اوقات کچھ پیچھے چلا گیا ہے۔ عادت سمجھتے ہیں نا، عادت کا میں نے شاید یہاں بتایا ہوگا، مجھے یاد ہے یہ اس سے کوئی یعنی غروب سے قبل نا 1-2-1.5 گھنٹہ پہلے عموماً یہ جو باڈی بلڈر ہیں ان کا یہ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم باڈی تھوڑا نشاط کی صورت میں ہوتی ہے، اور جو ریہرسل کیا جائے، اچھی پہلوان جو کشتی کرتے تھے وہ ایک ورزش کرنے کا ان کا یہ ٹائم ہوتا ہے۔ سرگودا میں کمپنی باغ ہے، وہ والد صاحب کے ساتھ نا وہ یعنی ان کو بھی تھا سو، تو کمپنی باغ میں وہ مجھے لے گئے، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش آپ لوگوں کی ایج، جس کی اب جلد ڈھلکی ہوئی ہے ہڈیوں سے، وہ ڈانڈ بیٹھک مار رہا ہے، پسینوں پسینہ، کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے کبھی وہ۔ تھوڑی دیر تو میں چپ رہا، بچہ چونکہ فطرتاً، تو میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کر لیا کہ یہ بندہ ابا جی مطلب اب کشتی کرے گا؟ تو ان کے لیے بھی تھا بھائی یہ اتنا اپنے آپ کو مار رہا ہے، تو یہ تو گیا، تو ویسے یہ قسم بھی اٹھائے بھائی میں اس کو پہلوان کو گراؤں گا، تو انہوں نے نہیں ماننا، تو یہ کیوں اپنے آپ کو ضامن میں ڈال رہا ہے؟ تو مجھے یاد ہے کہ بالکل وہ بھی اکیلا تھا، ابھی دوسرے نہیں آئے تھے، اور ہم باپ بیٹا بھی، تو ہم نے دونوں نے جا کر نا ابا جی نے اس سے پوچھا بھائی آپ کشتی کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہ کرنی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر یہ کیوں اتنا
بوڑھے بندے کو کوئی آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اتنی جو ہارڈ آپ ایکسرسائز کر رہے ہو. تو اس نے کہا جو ہے وجہ یہ ہے کہ میں جوانی میں تھا، پہلوان تھا، کشتی کرتا تھا، اور اس ٹائم میری روٹین تھی کہ میں آ کے ریہرسل کرتا تھا. اب وہ تو کشتی تو جب ایج چلی گئی تو کشتی بھی چلی گئی. اب جب وہ وقت ہوتا ہے نا گھر میں، تو میرے جسم میں عجیب الجھن سی شروع ہو جاتی ہے، پھر چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، گھر والوں سے لڑنے کو دل چاہتا ہے. وہ عادت پوری کرنے کے لیے میں آیا ہوں. ہم یعنی اکثریت ہماری نماز روزہ ابھی بھی شیعان حیدر کرار کی اکثریت. ویسے تراویح پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، شیعوں نے اگر پڑھنی ہوتی تو آپ دیکھیں یعنی عشاء کے بعد افطاری کے بعد وہ کتنی ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں. جو پڑھتے ہیں مجھ جیسے مطلب یعنی کسی وجہ سے وہ عادتاً پڑھتے ہیں. روزے کا ایک فلسفہ ہی یہ ہے کہ جن عادتوں کا انسان اسیر ہے ان سے رہا ہو، آزاد ہو. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری زندگی کا. یعنی ہم کیوں نہیں کہیں پہنچتے؟ ہمارا دین عادت ہے، ہمارا مذہب عادت ہے، ہمارے حتیٰ عزاداری عادت ہے یا رسم ہے. دین آتا ہے با اختیار. یعنی جو یہ دوسرے جانور وغیرہ ہیں ان کے لیے کوئی دین نہیں آیا کیونکہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے. ان کی اللہ نے بنا دی ہے طبیعت، انہوں نے اس طرح ہی چلنا ہے، اس کے خلاف کار ہی نہیں سکتے. قانون چاہیے ایسی مخلوق کو جو دو راہ پر ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. ایک طرف نقصان ہے ایک طرف فائدہ ہے. قانون ہے کہ اس طرف آپ کا نقصان ہے نہ جاؤ، اس طرف آپ کا فائدہ ہے جاؤ. اور ہمارا وہ دین نے آ کے ہمیں بتانا تھا کہ آپ دو راہ پر کھڑے ہوں. زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر قدم پہ، دن کے ہر منٹ میں آپ دو راہ پر کھڑے ہوئے ہو. دین بتاتا ہے صبح سونا ہے یا جاگنا ہے، جہاں پر ہنسنا ہے یا رونا ہے، جہاں پر کھانا ہے یا امساک کرنا ہے. ہم عرض کیا کہ اور روزہ مطلب گراں بھی گزرتا ہے. آپ اس بات کو مان لیں، جو روزہ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے. یہاں مطلب اب جو بہت سارے روزہ دار جو ہیں وہ ابھی انہوں نے تشریف لے آنا ہے، اور پھر مطلب پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں جن کا ویٹ روزوں میں بڑھ جاتا ہے. یہ بہت سارے ہیں. ایک جو یہ مطلب ڈاکٹر اس کے لیے نہیں روزہ، بدن کی جو ویٹ کم کرنے کے لیے اللہ نے روزہ واجب نہیں کیا. قرآن مجید کہہ رہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی والے لباس سے مزین کرنے کے لیے روزہ واجب ہوا ہے. لیکن یہ تو ساتھ ساتھ یہ فائدے چلتے تھے جیسے مفت میں. ایک بندہ روزوں سے پہلے 8 گھنٹے سوتا تھا، اب روزوں میں اس کے 14 گھنٹے اسی پر سوئے ہوئے گزر جاتے ہیں. یہ ترقی کر رہا ہے، یہ آگے جا رہا ہے بندہ. آپ نے خدا نہ کرے ایسے دیکھا ہوگا
عرض کیا تھا نا کہ اسی خطبہ شعبانیہ میں یکم 2 ماہ مبارک رمضان کو آیت بھی پڑھی تھی اور اس خطبہ کا ایک جملہ بھی پڑھا تھا. آیت پڑھی تھی کلو نفس بما کسبت رہینہ. آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے ہو، جس سکول میں گئے ہو، جن دوستوں سے پھرے ہو، انہوں نے آپ شعور تو تھا نہیں، لیکن انہوں نے آپ کے لاشعور میں کچھ فیڈ کر دیا ہے. اب آپ کی زندگی انہی اصولوں پر گزر رہی ہے جو گھر کے ماحول، دوستوں کے ماحول، سکول کے ماحول سے لیے. اب اوپر جتنا دین آپ لادتے جائیں، نیچے وہ بیٹھے ہیں لاشعور میں. شعور آتا ہی نہیں ہے، اور دین ہے باشعور کے لیے. دین کا مخاطب اللہ کا قرآن اور قرآن کا مخاطب شعور ہے. ہمارے شعور کو قبر میں دفن کر کے اوپر ہماری عادتیں بیٹھ گئی ہیں، اوپر ہمارا ماحول بیٹھ گیا ہے، اوپر ہمارا کلچر بیٹھ گیا ہے، اوپر ہماری آبائی رسومات بیٹھی ہوئی ہیں. وہ شعور کو ایسے گلے دبا کر اوپر تکیہ رکھ کے دیکھا جیسے مارتے ہیں بندے کو، وہ عادتیں شعور کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اوپر بیٹھی ہیں دونوں گھٹنے دے کر. شعور جاگے تو دین کی ضرورت محسوس ہو، شعور جاگے تو احساس زیاں ہو انسان کو، احساس جاگے تو اس زخم کا احساس ہو جو گناہ سے لگ رہا ہے میرے بدن، میرے ضمیر پر. یہ تو قتل کرنے کا دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے نیند والی، وہ بے ہوشی والی گولیاں کھلا دیتے ہیں. یہ ہمارا کلچر، ہمارا ماحول، ہمارا میڈیا، ہماری دوستیاں، انہوں نے بے ہوشی والی گولیاں کھلا کے اب منٹ کے بعد دن بدن ہم گناہوں کے تیر آتے ہیں، ہمارے بدن کو پارا پارا کر کے جا رہے ہیں، ہمارے شعور کو. لیکن بے ہوش شعور کیا کرے؟ اس کو تو وہ تو چیخے گا نہیں، وہ تو پریشانی محسوس نہیں کرے گا. وگرنہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے گناہ کی ڈیفینیشن یہ کیا ہے کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں گھٹن ڈالے وہ گناہ ہے، جس سے دل تنگ ہو جائے. ایک دفعہ جو ہے بزرگوں کی صحت سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد وآل بیت میں. بزرگوں سے بچے بات کر سکتے ہیں تو مطلب جو ہے اب بیٹا مطلب یعنی جو ہے بزرگ کوشش کیا کریں بزرگ جلدی آئیں تو چھوٹے بچے پھر آپ کو دیکھ کر جلدی آئیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد وآل بیت میں. تو عرض کیا تھا کہ ہمارا احساس، ہمارا ضمیر، ہماری فطرت، ہمارا قلب، ہمارا دل، وہ خدا کی کمی محسوس کیوں نہیں کرتا؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کو گھبراہٹ کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ امام فرما رہے ہیں کہ آپ جو گناہ کرنے لگیں گے تو دل دھڑکے گا، چونکہ وہ دبا ہوا ہے کچھ چیزوں کے نیچے. وہ گناہ نہ بھی ہونا تو جو ہمارے فضولیات ہیں، ہمارے جو آبائی رسومات ہیں، وہ دین نہیں ہے، بہرحال وہ رسم ہے. ہمارے سکول اور نصاب جو کچھ ہمیں پڑھاتا ہے اور سکھاتا ہے وہ ضمیر پر خنجر بن کے تو بہت چیزیں ہیں جو لگتی ہیں، لیکن ضمیر پرور نہیں ہے. اب ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ نماز اور روزے سے واقعاً تکلیف ہوتی ہے. ہوتی ہے بھائی، نہ ہوتی تو سارے شیعہ نماز پڑھتے ہوتے. نہ ہوتی تکلیف روزے سے
تو سارے شیعہ روزہ رکھتے. یہ کیوں؟ اللہ نے روزہ، وہ کہہ رہے میں تمہاری ضیافت کی ہے ماہ مبارک رمضان میں، میری رافت، مغفرت اور کرامت کے دروازے میں نے کھولے ہیں. میں نے اس کی ایک رات، تمہارے 80 سال کا کام ایک رات میں کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا. اس نے کہا یہ کام کرتے آؤ، میری طرف چلتے آؤ. یہ بالکل ایسے ہے. میں نے کہا کہ ہم اسیر ہیں عادتوں کے، رسومات کے، گناہوں کے. اور خدا نہ کرے آپ نے کبھی یعنی ایکسیڈنٹ کا منظر دیکھو، اللہ نہ کرے سب مسافروں کو اللہ اپنی حفظ و سلامتی میں اپنے گھروں کو واپس لے آئے. بعض اوقات یہ جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں نا، جو کروڑ کے قریب جن کی قیمت ہے، یہ چلتی تیز ہیں، اور ان کا اللہ نہ کرے ان کا ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوتا ہے. وہ پہلے جو 80-85 ماڈل تھے نا ان کی چادر تھوڑی موٹی ہوتی تھی، چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ وہ برداشت. یہ بالکل ایسے بال بن جاتی ہیں کیونکہ چلاتے سپیڈ سے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کروڑ پتی ہیں. اور وہ بڑی نازک، نرم و نازک پاکستان کے لیے نہیں بنی ہوئی، جن ملکوں میں ان کے لیے بنی ہوئی ہیں. آپ پاکستان گئی ہیں، وہ تو ویسے ہی ان کی ایج 1 میل کچا سفر کرتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے. بہرحال خدا نہ کرے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس گاڑی کا، تو بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ وہ جو اندر بیٹھے سواری ہیں وہ پھنس جاتی ہیں اس میں، ادھر ادھر سے گاڑی، چونکہ اب اندر سے اس کو ریسکیو والے آئے کھڑے ہیں، اس کو بچانے والے، اس کا درد دل رکھنے والے، رونے والے، جو جنہیں چاہ رہے ہیں کہ 1 منٹ سے پہلے اس کی جان بچائیں. اب وہ چونکہ پھنسا پڑا ہے، جو اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اور زیادہ کراتا ہے. یہ ریسکیو میں آپ جائیں وہاں یہ منظر ہوتے ہیں. پہلے چپ کر کے وہ جن گاڑی میں پھنسا ہوا تھا، اب جب انہوں نے چونکہ دونوں طرف سے لوہے میں جکڑا پڑا تھا، جب انہوں نے اس کو نکالنا چاہا ہے، پکڑ کر آزادی کی طرف کھینچا ہے، اب اس کی چیخیں بلند ہو گئی ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ حیا علی الفلاح، یہ وہی اللہ کا ریسکیو کا سپاہی آواز دیتا ہے ایک گناہوں کے ایکسیڈنٹ میں. شہوتوں کا اسیر تجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، کہیں تیری عادت ہے، کہیں تیری حرص ہے، کہیں تیری شہوت ہے، کہیں تیرا فلاح یعنی شکنجے کو توڑ، زندان کا دروازہ کھول. حیا آؤ علی الفلاح، کامرانی کی طرف، پیروزی کی طرف. جی اللہ نے کہا ہے کہ عادت بدلو. عادت آپ صبح کھاتے تھے، دوپہر کو کھاتے تھے، پھر شام کو کھاتے تھے، پھر پتہ نہیں کتنے دفعہ کھاتے تھے. اس کھانے نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہے، حلال کھانے نے. شوگر کے مریض، پھر وہ جو ہے مجھے بڑا یاد ہے ایران میں کوئی قوم میں کوئی چیز لینی تھی، تو یہ جو عموماً جنرل سٹور ہوتے ہیں وہاں خلاصہ میں نے کوئی چیز لینی تھی اور ایک اور بزرگوار آ گئے،
انہوں نے بیلٹ بھی پڑے تھے، پینٹ کے اوپر باندھنے والا بیلٹ، انہوں نے وہ لینا تھا، میں نے کوئی چیز لینی تو وہ مجھ سے پہلے گئے کھڑے تھے۔ اب نا پیٹ ان کا بڑا ہوا تھا بہت زیادہ لٹکا، تو وہ نا ایک بیلٹ بڑی خوشی سے اس نے جیسے تعریفیں کرتے ہیں یہ لیدر کا ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے تو یہ، انہوں نے وہ پہنا، وہ نہ آیا، بڑا نا تھوڑا اندر سے شرمندہ ہوا، تو اس نے کہا نہیں کوئی اور دو، دوسرا اس نے اس سے جو تھوڑا وہ نہ آیا، تیسرا جی مجھے یاد اس لیے ہے، حافظہ تو اب یعنی 40 سے آدمی اوپر ہوتا ہے تو مجھے بالکل وہ نقشہ بھولتا نہیں ہے، یقین کریں وہ بزرگ آدمی تھا اور رو پڑا جب چوتھا پانچواں بیلٹ اس نے دیا اور نہیں آیا نا، شرم آئی اس کو بڑی، وہ اس نے نا دکاندار نے بڑی پر اسرار نگاہ اسے دیکھا، بھائی سرکار اس میں اتنا تو آپ کا قد نہیں جتنا آپ کا پیٹ ہے، اور کوئی بھی نہیں، ایسے بہت سارے، کوئی بھی نہیں چاہتا یہ رسوائی، ایک باقاعدہ بیماری ہے جو اب عام ہو گئی ہے پاکستان میں۔ روزہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنی میزبانی میں لو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ منزل ہے، وہ رابر ہے تمہارا، ادھر جانا ہے تمہیں، تو فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتوں کے پیٹ بڑے ہوئے نہیں ہوتے، کچھ ان کے ساتھ شباہت پیدا کر کہ میں تمہیں ان سے کراس کراؤں ان کو۔ کیوں روزہ گراں گزرتا ہے ہم پر؟ جس طرح وہ یعنی گاڑی ایکسیڈنٹ والی گاڑی میں پھنسا ہوا انسان، ہم عادتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، روٹینوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سارے بندے ہیں وہ کھانا پینا اس کو کہتے ہیں روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ سگریٹ نہیں۔ ایران ایک شادی کی، عالم دین وہاں پڑھتے تھے اور ان کی شادی ہو گئی تو وہ حقہ پیتے تھے، ان کو اس کی بیگم کو نہیں پتہ تھا، تو ایرانی ویسے بڑے نفاست ہوتی ہے ان کے مزاج میں، ڈکارنا کبھی ایران جائیں تو ان کے سامنے جمائی لینا، جی آپ سب بغیر سوکس کے آئے بیٹھے ہیں وہاں محفل میں، ایسے آپ سوکس اتار کر ایسے جیسے قمیض اتار کر گئے ہیں۔ وہ اس کو جب وہ دلہن آئی گھر میں تو وہ حقہ وہ دیکھا ہوا ہے نا، توپ پڑی تھی مولانا کے گھر میں، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا حقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس میں تمباکو نوشی کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا اس طرح تو نہیں چلے گا۔ اس نے کہا میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، حقہ نہیں چھوڑ سکتا، اور چھوڑ دی، یعنی وہ ڈائیورس ہو گئی۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ساری چیزیں گناہ نہیں ہیں جن سے روزہ چھڑواتا ہے، اور ساری چیزیں گناہ نہیں ہیں جو انسان کو اپنی منزل سے پیچھے رکھتے ہیں۔ اب آپ جتنے بیٹھے ہو نا، آپ یعنی تقریباً سارے سکول تو گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے کلاس فیلوز سے آگے چلے گئے ہیں زندگی میں، اور کچھ ہیں جو ابھی دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ جو پڑھتے تھے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، وہ کیا بن گئے ہیں، اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ پھر غور کیجئے گا کہ کون سی چیز تھی اللہ نے آپ کو پکڑ لیا تھا، جبرائیل نے، ماں نے، باپ نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ میری کچھ عادتیں تھیں، میں ان میں گرفتار کھڑا رہا،
اور وہ جو مجھ سے آگے چلے گئے ہیں انہوں نے ان عادتوں کو اپنے وجود سے، اپنی شخصیت سے اکھاڑ کر پھینکا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک دانشمند اسٹوڈنٹ جو باہر پڑھنے گئے، اب میں اتنا دوستی تھی حتیٰ اس کی یہاں ایک دوست سے دوستی تھی، اور وہی دوست ہی اس کے لیے جو ہوتا نہیں، ایک کبوتر اڑانے والے جب پکڑتے ہیں نا کبوتر جانگری کو، تو بعض اوقات اس کے پاؤں کے ایک پتھر باندھ کے نا رسی کے ساتھ اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اب یہ پتھر اس کبوتر کو جو فضا میں اڑنے والا ہے اس کو وہاں اڑنے نہیں دیتا، اس کی پرواز محدود ہو گئی ہے۔ اس پتھر نے کہا اب تو شاہین نہیں رہا۔ بعض دوستیاں اسی طرح ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کو پتا تھا کہ یہ دوست ابھی 1-2 دن پہلے ایک جہاں آتے ہیں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ جو ہمارا مطلب جس کو ہم نے بہن کا رشتہ دینا تھا وہ آرمی سے آ گیا ہے چھوڑ کے، اچھی خاصی اس کی پوسٹ پہ ہو گئی تھی ملازمت، چھوڑ کے آ گیا ایک گاؤں کے دوست کے لیے، کہتے تھے